حضرت ایوب علیہ السلام پہلے ہی بہت سی مصیبتوں میں مبتلا تھے۔ ان پر سخت آزمائشیں تھیں، مال و دولت، اولاد، صحت سب کچھ چھن چکا تھا۔ ان کے دشمن کافر ان کی حالت پر ہنسنے لگے تھے۔ ایک شیطان انسان کی شکل میں ایک حکیم بن کر آیا۔ وہ کچھ دوائیاں، معجون اور شربت ساتھ لایا تھا۔ وہ حضرت ایوب علیہ السلام کی اہلیہ حضرت رحمت کے دروازے پر آیا اور آواز دی۔ حضرت رحمت باہر آئیں تو اس نے پوچھا، تمہارے شوہر کا کیا حال ہے؟ حضرت رحمت نے کہا، وہ بہت بیمار ہیں اور سخت تکلیف میں ہیں۔ یہ سن کر شیطان بہت خوش ہوا اور بولا، میں بڑا حکیم ہوں، تمہارے شوہر کا علاج میرے پاس ہے۔ میرے پاس ایسی دوائیاں ہیں جن سے وہ بالکل ٹھیک ہو جائیں گے، مگر ایک شرط ہے۔ پوچھا، وہ کیا شرط ہے؟ شیطان نے کہا، تم ایک بار مجھے سجدہ کرو اور کہو کہ شفا اللہ کے ہاتھ میں نہیں بلکہ اس حکیم کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت رحمت کمزور دل عورت تھی۔ انہوں نے سوچا کہ اگر صرف سجدہ کرنے سے شوہر ٹھیک ہو جائیں گے تو کیا حرج ہے، لیکن پھر بھی انہوں نے حضرت ایوب علیہ السلام سے اجازت لینے کا ارادہ کیا۔ جب انہوں نے اپنے شوہر سے یہ بات بیان کی تو حضرت ایوب علیہ السلام سخت ناراض ہوئے۔ انہوں نے فرمایا، یہ وہی منحوس شیطان تھا جو ہمارے ایمان چھیننے آیا تھا، تو نے اس سے نرمی کیوں برتی؟ غصے میں حضرت ایوب علیہ السلام نے اللہ کی قسم کھائی کہ جب میں تندرست ہو جاؤں گا تو تجھے 100 کوڑے ماروں گا۔ حضرت رحمت پریشان ہو گئی اور روتے ہوئے بولی، میں نے تو سجدہ نہیں کیا، میں نے تو پہلے آپ سے اجازت لینے کا سوچا تھا۔ مگر حضرت ایوب علیہ السلام نے غصے میں قسم کھا لی تھی۔ وہ دل ہی دل میں ڈرتے رہے کہ کہیں ان کے ساتھ بھی وہی نہ ہو جو حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ ہوا تھا جب شیطان نے بی بی حوا کے ذریعے ان پر اثر ڈالا تھا۔ اس خوف سے وہ اللہ سے توبہ کرتے رہے اور اپنی مصیبت میں بھی صبر اور شکر کا دامن نہیں چھوڑا۔ سبق: اس واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ شیطان انسان کو گمراہ کرنے کے لیے ہر شکل میں آ سکتا ہے۔ کبھی دوست، کبھی مددگار۔ ہمیشہ ہوشیار رہنا چاہیے اور اپنے ایمان کی حفاظت کرنی چاہیے۔ مشکلات میں بھی صبر اور اللہ پر یقین رکھنا چاہیے، کیونکہ شفا، رزق اور رحمت صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ بے شک ایسی اور ویڈیو دیکھنے کے لیے میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں۔